گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی دور ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور بہت رحم دل تھا۔ اس وجہ سے اس کے رعایا اس سے بہت خوش تھے۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر اسے اداس رہتے تھے کیونکہ ان کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ آخر کافی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملکہ کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹی عطا کی۔ بادشاہ نے شہزادی کی پیدائش پر پورے ملک میں بہت جشن کا اہتمام کیا اور ملک کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ اس سے ملکہ میں کچھ پریاں موجود رہتی تھیں۔ بادشاہ نے ان 7 پریوں کو بھی مدعو کر لیا۔ دعوت والے دن 7 کے بجائے 8 پریاں موجود تھیں۔ دراصل ایک ہی بوڑھی پری کو بہت دنوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے سب سمجھ چکے تھے کہ وہ مر چکی ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے اسے نہ بلایا۔ تمام لوگوں نے شہزادی کو تحائف دیتے تو ایک پری آ گئی بڑی اور بولی، میں شہزادی کو حسن کا تحفہ دیتی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں اسے دیانت کا تحفہ پیش کرتی ہوں۔ تیسری پری بولی، میرے طرف سے شہزادی کے لیے شان و شوکت کا تحفہ ہے۔ چوتھی پری نے اپنی باری آنے پر شہزادی کی خوبصورت ناچ کا تحفہ دیا۔ پانچویں پری نے خوبصورت آواز، جبکہ چھٹی پری نے موسیقی کا تحفہ پیش کیا۔ خبر اس کے کہ 7ویں پری شہزادی کا تحفہ دیتی ہے تو بوڑھی پری پر غصے کے حالات میں آ گئی اور بڑی اور بوڑھی شہزادی کو چرخے کا دھکا دیجیے گا اور وہ مر جائے گی۔ بادشاہ نے ملکہ کی یہ سن کر رونے لگی اور تمام رعایا غمگین ہو گئے۔ اتنی دیر میں 7ویں پری آ گئی اور بولی، میرے طرف سے یہ تحفہ ہے کہ شہزادی مرے گی نہیں بلکہ 100 سال کے لیے گہری نیند سو جائے گی اور 100 سال بعد ایک خوبصورت شہزادہ آ کر اس کو نیند سے بیدار کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے ملک سے تمام چراغیں ختم کروا دیتے ہیں تاکہ شہزادی کو بچا جا سکے۔ سال پر سال بیت گئے، یہاں تک کہ شہزادی کی 16 سال کی ہوئی تو اسی دن شہزادی کی 16ویں سالگرہ کا جشن اپنے پورے عروج پر تھا۔ جب شہزادی محل کی چھت پر ہوا خوری کے لیے لے گئی، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف عورت چرخے کاٹ رہی تھی اور شہزادی نے کیونکہ چرخہ کبھی نہیں دیکھا اس لیے حیران سے تکنے لگی اور بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی یہاں آؤ، یہ لو، آپ خود چلا کر دیکھو۔ یہ سن کر شہزادی بوڑھی عورت کے پاس جا بیٹھتی ہے۔ جیسے ہی اس چرخے کو ہاتھ لگایا تو تکیہ شہزادی کی انگلی میں لگا اور گہری نیند سو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو دونوں بہت پریشان ہوئے۔ ملکہ کہنے لگی، اب ہم اپنی بیٹی کے بغیر کیا کریں؟ بادشاہ نے شہزادی کو اس خواب کو آگاہ آرام میں دستر بستر پر لٹا دیا۔ ادھر جب 7ویں پری کو معلوم ہوا کہ شہزادی 100 سال کے لیے سو گئی تو وہ سوچنے لگی، شہزادی جب نیند سے بیدار ہو گئی تو اس زمانے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پورے محل پر جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے محل میں موجود تمام جاندار سو گئے، حتیٰ کہ شہزادی کا پالتو کتا جو اس کے خوابگاہ کے دروازے پر بیٹھا تھا وہ بھی وہی سو گیا۔ پری نے جادو کے ذریعے سے محل کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دی اور ان دیواروں کے ساتھ لمبے لمبے درختیں اور بیلیں اگا دی تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک روز ہمسایہ ملک کا شہزادہ شکار کھیلتا ہوا طرف نکلا تو اس نے محل دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جادو کا محل ہے اور اس کے اندر ایک شہزادی 100 سال سے سو رہی ہے۔ جو شخص بھی اس کو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اور زندہ واپس نہیں آتا۔ شہزادہ نے کہا، میں ضرور اس محل میں جاؤں گا اور اس کے راز جاننے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں کے بہت سمجھانے کا بھی شہزادے پر کوئی اثر نہ ہوا اور محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے قریب پہنچ کر شہزادی نے جو نئی درختوں اور بیلوں کی شاخوں کو ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور خود بخود ہٹتی چلی جائے گی اور شہزادی کو راستہ مل گیا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چلتے شہزادی محل کے دروازے پر پہنچ گیا اور اس نے ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تاکہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ شہزادہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادہ نے ابھی بات پوری کی ہی نہیں تھی کہ زوردار دھماکہ ہوا، تیز ہوا چلنے لگی اور شہزادی نے کمسما کر آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی محل میں سوئے ہوئے تمام جاندار جاگ گئے کیونکہ اب جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔
بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ سب مل کر شہزادی سولہویں سالگرہ منائی، کیونکہ 16ویں سالگرہ گزرنے کے بعد باوجود سب لوگ عمریں وہی تھی جب ان کے سونے سے پہلے تھے۔ شہزادی اور شہزادہ خوشی سے جھومتے رہے۔ کچھ دن بعد دونوں کی دم دام شادی ہو گئی اور شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنے ملک سے روانہ ہو گیا، جہاں دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔